السلام علیکم عزیز طلباء، میں کریسنٹ سے آپ کی اردو کی ٹیچر۔ ہمارا آج کا عنوان ہے بوائز اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ تفہیم: علی اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ گرلز گائیڈ میں شامل تھیں اور اپنا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی ایک دم سے کہنے لگا، باجی مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے، مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے۔ یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، اے میرے منع سے بھائی، تم گرلز گائیڈ کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو لڑکے ہو، میری طرح لڑکیاں گرلز گائیڈ میں شامل ہو سکتی ہیں، اسی طرح لڑکے بوائز اسکاؤٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دونوں اپنے اسکول کی تیاری کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ یا ہنگامی حالت پیش آئے، مثلا جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آئے۔ باقاعدگی کے ساتھ ان مشکل حالات میں اپنے اور دوسروں کے کام آنے اور ہنگامی حالات سے نپٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کاموں، مثلا سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا اور ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے۔ علی نے سوال کیا کہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ علی نے حیرانی سے باجی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ زخمی ہونے یا کسی تکلیف، مثلا سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کی جائے، اسے ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ ابو نے جواب دیا، جو علی اور باجی کی باتیں سن کر وہاں آ گئے تھے۔ ابو نے اٹھ کر الماری سے ایک کتاب نکالی۔ اس کتاب کا نام تھا اسکاؤٹس تحریک۔ علی اور باجی حیرانی سے ابو کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے اور پوچھا کہ ابو جان، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں۔ علی نے کتاب کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا۔ علی نے کہا، ابا جان، شاہین اسکاؤٹ 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہے، تو کیا میں شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں؟ ابا جان نے خوش ہو کر کہا، ہاں کیوں نہیں، دیکھو آگے کیا لکھا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بینڈن پال تھے۔ وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اور ہنر بھی سیکھیں جس سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہترین بن سکیں۔ انہوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے اس کا مکمل پروگرام بنایا تھا۔ اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا۔ بچوں کو کیمپ میں رہنا، کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانا بنا لینا وغیرہ، یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ والدین بھی بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی بہت شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں قائم ہے۔ بوائز اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں: اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سکھانا، ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سکھانا، چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا، مختلف آلات مثلا سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا سے آگاہ ہونا، بچت کے فائدے سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سکھانا، ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا اور ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سکھانا، اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا۔ الفاظ کے معنی کاپی پر لکھیں اور درست جواب کے دائرے کو پنسل سے خالی جگہ میں لکھیے۔ یہ کام کاپی پر کرنا ہے۔